بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سور کو پیدا کیا اس طرح کہ اس کا منہ بانس کی طرح ہے اور اس کی کشادگی دنیا کی مثل ہے، اور اس کی 4 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ مشرق میں ہے، شاخ مغرب میں ہے، تیسری شاخ 7ویں زمین کے نیچے ہے اور چوتھی شاخ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ سور میں روحوں کے عدد کے برابر دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ انبیاء علیہ السلام کی روحوں کے لیے ہے، ایک دروازہ فرشتوں کی روحوں کے لیے ہے، ایک جنوں کی روحوں کے لیے اور ایک انسانوں کی ارواح کے لیے ہے، اور اسی طرح شیطانوں اور درندوں، وحشی جانوروں اور حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے حتیٰ کہ چیونٹی اور مچھر وغیرہ کی روحوں کے لیے دروازے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عنایت کیا ہے، وہ اس کو اپنے منہ میں رکھے ہوئے ہے اور منتظر ہیں کہ کب پھونکنے کا حکم دیا جائے گا تو وہ اسے 3 مرتبہ پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو ان لوگوں کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تمام مخلوق جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب کے سب ڈر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا اور وہ اس کو پھونکیں گے تو پہاڑ چمکدار ریت کی طرح ہو جائیں گے، آسمان موج مارے گا اور سخت گردش میں آئے گا اور زمین جنبش میں آئے گی۔ جس طرح کہ پانی میں کشتی طوفان کے دوران ہچکولے کھاتی ہے، حاملہ عورتیں بچے گرا دیں گی اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، لڑکے بوڑھے ہو جائیں گے اور شیطان بھاگیں گے، جہاں تک کہ وہ زمین کے کناروں میں آئیں گے تو فرشتے ان سے ملیں گے، ان کے منہ پر ماریں گے اور واپس لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ندا کا دن یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور زمین پھٹ جائے گی اور لوگ آسمان دیکھیں گے تو ان پر ستارے جھڑیں گے، آفتاب میں گہن ہوگا، آسمانوں کو علیحدہ کر کے پوست کھینچے جائیں گے، یعنی الگ الگ ہر آسمان کا پوست کھینچا جائے گا اور ان کا پردہ اٹھا لیا جائے گا، مردے ان حالتوں میں غفلت میں رہیں گے، اور یہ حالت 40 برس تک یا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا قائم رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو مرنے اور بے ہوشی کے نفخہ کا حکم دے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے روحو، اللہ کے حکم سے باہر نکلو، تو آسمانوں اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، مگر جن کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ نہ مریں گے، اور یہ شہداء ہیں یا 13 نفوس ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور 8 وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، ابلیس لعین، اس کے بعد دنیا، بلا، انس، جن اور حش کے باقی رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میں نے تیرے اگلوں اور پچھلوں کے عدد کے برابر مددگار پیدا کیے تھے، اور میں نے آسمانوں اور زمین والوں کی قوت تجھ میں رکھی تھی، اور آج میں تجھے غضب کے کپڑے پہناتا ہوں، اگلے اور پچھلے لوگوں اور جنوں کی تلخی موت کی زیادہ قوت دیتا ہوں، اور تیرے ساتھ فرشتگان دوزخ سے 70,000 فرشتے ہوں گے، اور ہر فرشتہ دوزخ کے ساتھ آگ کے شعلے کی زنجیروں میں سے ایک ایک زنجیر ہو، اور مالک داروغہ دوزخ کو آواز دے کہ وہ دوزخ میں دروازوں کو کھول دے، چنانچہ ملک الموت ایسی صورت میں آئیں گے کہ اگر اس صورت میں ان کی طرف زمین آسمان والے دیکھیں تو ضرور مر جائیں گے، تو وہ ابلیس کی طرف آئیں گے اور اس کو شدت سے گڑکی اور دھمکی دیں گے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کے گلے سے خرخر کی ایسی آواز نکلے گی کہ اگر اس کو اہل آسمان اور اہل زمین والے سن لیتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ تو ملک الموت اس سے کہیں گے کہ ٹھہر اے خبیث، میں تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا، تو نے کتنی عمر پائی اور کتنی صدیوں کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو وہ ملعون مشرق کی طرف بھاگے گا، جب ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان دیکھیں گے تو وہ مغرب کی طرف بھاگے گا، اس وقت پھر ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان نظر کریں گے، اس کے بعد وہ دریاؤں میں غوطہ لگائے گا تو دریا اس کو قبول نہ کریں گے، چنانچہ ہمیشہ بھاگتا رہے گا اور اس کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہ ہوگی، یہاں تک کہ وسط دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑا ہوگا۔
اور کہے گا کہ اے آدم، تمہاری وجہ سے میں مردود ملعون ہوا۔ پھر وہ لائن ملک الموت سے کہے گا کہ تم مجھے کس پیالہ سے پلاؤ گے اور کس عذاب سے میری روح قبض کرو گے؟ تو ملک الموت اس سے کہیں گے کہ شعلہ آتش اور گرم آگ کے پیالہ سے، اور ابلیس خاک میں لیٹے گا، کبھی چلائے گا اور کبھی بھاگے گا، حتیٰ کہ جب وہ اس جگہ ہوگا یہاں وہ اتارا گیا تھا اور ملعون ہوا تھا، تو فرشتگان دوزخ اس کے لیے زنبوریں اور آرے قائم کریں گے۔ زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیاں فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصہ کا شکار رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دریاؤں کو حکم دے گا کہ وہ فنا ہو جائیں۔ بے شک ان کی مدت گزر چکی۔ دریا کہیں گے کہ ٹھہرو، ہم اپنی جانوں پر توجہ کر لیں۔ ہائے ہائے خزانے اور وہ ہمارے عجائبات کدھر گئے؟ اس کے بعد ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ مارے گا تو ان کے نشان بھی نیست و نابود ہو جائیں گے، گویا وہ تھے ہی نہیں۔ پھر پہاڑوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ فنا ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ وہ کہیں گے کہ ذرا ہم اپنی جانوں پر رو لیں، ہمارے خرمے کے درخت اور درختوں کی جامعیت کہاں ہے اور ہمارے تودے کہاں ہیں؟ اس کے بعد ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ ماریں گے تو وہ پگھل جائیں گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ وہ فنا ہو جائے، کیونکہ اس کی مدت تمام ہو چکی ہے۔ تو زمین کہے گی کہ مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنی جانوں پر رو لیں، تو ملک الموت اس پر سخت چیخ مارے گا اور اس کی دیواریں گر پڑیں گی۔ پھر ملک الموت آسمان پر چڑھے گا اور اس پر ایک سخت چیخ مارے گا تو اس کے سورج اور چاند میں گہن لگے گا اور ستارے تاریک اور بے نور ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ملک الموت، میری مخلوق میں سے اب کون باقی رہا؟ ملک الموت کہے گا کہ جبرائیل، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل عزرائیل علیہ السلام باقی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ جبرائیل کی روح قبض کرو۔ چنانچہ وہ ان کی روح قبض کرے گا تو وہ بڑے تودا کی طرح گر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کرو، چنانچہ وہ اسی طرح قبض کرے گا۔ پھر فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام کی روح نکالو، تو وہ ان کی بھی جان قبض کرے گا۔ پھر اللہ جل شانہ ملک الموت سے فرمائے گا کہ اے ملک الموت، تو بھی جا اور جنت دوزخ کے درمیان مر جا، تو ملک الموت بھی وہیں مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی جواب نہ دے گا۔ پھر اس کو 2-3 مرتبہ فرمائے گا اور کوئی جواب نہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا کہ اس یگانہ اور یکتا کی بادشاہت ہے جو بڑا قہر کرنے والا ہے۔ پھر فرمائے گا کہ کہاں ہے بادشاہان اور کہاں ہے متکبران و جبران؟ اس کے بعد پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ زمین کہ جس پر گناہ کیے گئے ہیں ملا دی جائے گی اور اس پر جہنم قائم کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کے بدلے دوسری زمین جو نہایت ہی سفید ہوگی پیدا کرے گا، تو اس پر جنت قائم کی جائے گی اور اس پر تمام مخلوق جمع کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل عزرائیل علیہ السلام کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے اسرافیل زندہ ہوں گے اور عرش سے سور لیں گے۔ پھر رضوان داروغہ جنت کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے جنت کو آراستہ کرو۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔